استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ہیں ہمارے انفلوئنسر جن سے ہماری نوجوان نسل انسپائر ہوتی ہے اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتی ہے۔ ذرا اس محترمہ کو دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا پر خود تو بے حیائی کر رہی ہیں اور بے حیائی کی حد کراس کرتی ہیں، اور اپنے سامنے انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو بھی بٹھایا ہے جو اپنی ماں کی حرکتیں دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ یہ اپنی بچی کی کیا تربیت کرے گی، اور یہ بچی جب ایسی تربیت لے گی اپنی ماں سے تو جب بڑی ہوگی تو اس کے اندر سے خود بخود بے حیائی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ماں جب ایسی حرکتیں کرے گی، بے حیائی کی کام کرے گی، تو جب اولاد کے اندر سے تو بے حیائی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ان محترمہ کا نام جو ہے وہ فضا علی ہے، جو مارننگ شو کرتی ہیں پاکستانی، اور پاکستان نے ان کو اپنے مارننگ شو میں ٹی وی چینلز پر رکھا ہوا ہے، اور یہ صبح کا آغاز کرتی ہیں۔ اور جب ہماری آغاز ہی جو ہے ایسے بے حیائی کی حرکتوں سے، بے حیائی کی کاموں سے شروع ہو، اور ہمارا صبح کا آغاز ان چیزوں سے ہوگا، تو ہماری نوجوان نسل کیا سیکھے گی اور کیا وہ تربیت لے گی؟ وہ صرف اور صرف بے حیائی کی کام ہی سیکھے گی۔ مارننگ شو تو اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ صبح کا آغاز جو ہے وہ ایک تلاوت سے ہو، ایک نعت سے ہو، اور چند اچھی چیزوں سے ہو، لیکن جب ہماری بے حیائی کے کاموں سے ہمارا آغاز ہوگا تو ہماری نوجوان نسل بھی دیکھا جائے تو وہ بھی پھر آج کل ایسے ہی کام شروع کر رہی ہے۔ اور ان محترمہ کا حال تو دیکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں بتا رہے ہیں کہ یعنی جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو یعنی کسی اور اس سے بھی بڑے کام کرنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو وہ جو چاہے اب اس کا دل کرے وہ کرے، اس کو اجازت ہے، کیونکہ جب مین چیز ہی اس کے اندر سے حیا ہے، کیونکہ مین چیز انسان کے اندر حیا ہے۔ جب حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی اللہ نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ وہ جو مرضی کرتا ہے، کیونکہ اس کو اب اور اس سے بڑے کام کرنے میں بھی شرم نہیں آئے گی۔ ان محترمہ کو دیکھیں کہ یہ جو ہے کبھی جو ہے مارننگ شو میں جو ہے یہ ان کے شوہر ان کو جو ہے نا اٹھاتے ہیں، کبھی یہ اپنے جو ہے نا شوہر کے کپڑے پہن کر آتی ہیں۔ تو دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک ہے شرابی، ایک ہے وہ شخص جو دیوس ہے، اور ایک وہ عورت ہے جو اپنا حلیہ ایسا بناتی ہے، یعنی اپنی مشابہت وہ مردوں جیسی کرتی ہے۔ اور اس عورت کو دیکھیں ذرا، اس نے یہ کام کیا کہ یہ جو مارننگ شو میں جب آتی ہے تو اپنے شوہر کا حلیہ بنا کر آتی ہے، اپنے شوہر کے کپڑے پہن کر آتی ہے، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یعنی وہ اپنی مشابہت مردوں جیسی کر رہی ہے۔ ایک تو اس حدیث کی یہ جو ہے وعید میں آ گئی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں نہیں داخل کریں گے جو ایسا کام کرے۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دیوس کو داخل نہیں کریں گے جنت میں۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ مرد ہے جس کو اپنی عورت کے بے حیائی والے کام کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، یعنی وہ شخص جو اپنی عورت کو پابند نہیں کرتا اس چیز پر کہ وہ جس سے چاہے مرضی باتیں کرے، اس کو شرم محسوس نہیں ہے، یعنی اس کے اندر سے شرم و حیائی ختم ہو جاتی ہے کہ ہماری عورت جو ہے وہ بیٹھ کر کسی سے گپ شپ لگائے، ایک دوسرے سے تالیاں مار کرے، ایک دوسرے سے باتیں کرے، اور جو ہے وہ پرائیویٹ جو باتیں ہوتی ہیں وہ جو ہے نا کھلم کھلا لائیو جا کر وہ اس طرح کرے۔ تو اس مرد کو دیکھیں ذرا، یہ دیوس کی کیٹیگری میں شامل ہو رہا ہے یا نہیں، کہ یعنی جو پرائیویٹ میں کام کیا جاتا ہے اور یہ لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرد کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ یعنی وہ اپنی عورت، اپنی بیوی، اس کو ایسے اٹھا رہا ہے کہ اس کے جسم کا ہر اعضا واضح ہو رہا ہے، یعنی اس کے اندر سے حیا ہی ختم ہوگی۔ یعنی مرد کو شرم نہیں آ رہی ہے اس بات کے کہ میری عورت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے اس کے جسم کا ہر اعضا جو ہے نا وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے کندھے پر اٹھا رہا ہے اور سامنے بچی کو بٹھایا ہے اور بچی جو ہے وہ ہنس رہی ہے۔ تو دیکھیں اس چیز کو کہ یہ مارننگ شو میں یہ کیسی حرکات ہو رہی ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پر جو ہے نا پابندی لگائیں کہ یہ ہماری نوجوان نسل کو کیا سکھا رہے ہیں۔ جب ہماری نوجوان نسل ایسی چیزیں سیکھے گی تو وہ پھر ان کا جو ہے مستقبل کیسا ہوگا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ان محترمہ کو دیکھیں ذرا، ان کا حال یہ دیکھیں کہ ان کو اس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ جو حرکت کی ہے، چلو اس پر میں معافی مانگ لوں یا اس پر شرمندہ ہوں، نادم ہو جاؤں۔ اس کے بجائے یہ جو ہے یہ کام کر رہی ہیں کہ یعنی ان کی ایک اور کلپ سوشل میڈیا پر آتی ہے جس میں یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے شوہر نے ہی مجھے اٹھایا ہے، کسی اور نے تو نہیں اٹھایا ہے، اور یہ ہمارا پیار و محبت ہے۔ جب ہمارے مردوں کا پیار و محبت اس طرح سوشل میڈیا پر آنے لگ جائے
تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اس وعید میں شامل ہوتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جو دیوس ہوتا ہے. دیوس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دیوس وہ شخص ہے جس کو اپنی عورت کے بارے میں شرم و حیا نہیں آتی ہے کہ اس کی عورت کیا بے حیائی کے کام کر رہی ہے, اور وہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہے. اور صرف ان کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ یہ فضالی کی بات کر رہی ہوں, ان کے علاوہ بھی اگر ہمارے جو ہے یہ ولاگرز کو دیکھا جائے جو فیملی ولاگرز کرتے ہیں, انہوں نے اپنی جو ہے نا نعوذ باللہ اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لے کر وہ نعوذ باللہ وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ صرف ویوز کے چکر میں جو ہے اپنے بہنوں کو, بیٹیوں کو اور بیویوں کو جو ہے وہ اور ماؤں کو جو ہے وہ نچوا رہے ہیں اور اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں کہ چند ویوز کے لیے اور چند پیسہ کمانے کے لیے. تو دیکھیں اس عورت کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کی ایک اور اس کے بعد اس کی ایک اور ویڈیو آتی ہے جو یہ باہر کے ملک میں جا کر وہاں پر اس نے دوبارہ یہ حرکت کی ہے اور کہتی ہے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ یہ ہمارا اپنا پرسنل میٹر ہے اور ہماری مرضی ہم جو مرضی کریں, اور یہ اس میں کوئی گناہ کا کام میں نہیں کر رہی ہوں کہ جو ہے نا کہ میرا شوہر نے مجھے کندھے پر اٹھا لیا تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو دیکھیں ذرا اس کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ اس کے مطلب کہ الٹ بات کی ہے کہ جو ہے نا میں نے کیا تو کوئی گناہ نہیں کیا. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ہے نا آپ ان لوگوں کے شو اور ایسی چیزیں دیکھنے سے خود بھی بچے اور اپنے مین چیز اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائے, کیونکہ ہماری جب بچے ایسی چیزیں دیکھیں گے تو وہ جو آنے والی نسل وہ کیا سیکھے گی, پھر وہ بے حیائی کے کام ہی سیکھے گی. اور صرف ان کی بات نہیں کر رہی ہوں, اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے جو ولاگرز وغیرہ ہیں جو فیملی ولاگرز ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا بچے جو ہے نا خاص طور پر وہ اس طرح کے فیملی ولاگرز والوں کو بڑا دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو ان ایسی ویڈیوز دکھانے سے, ان کی کلپس دکھانے سے اور ان ایسی چیزیں دکھانے سے بچائیں ان کو, تاکہ آپ کا بچہ ایک با حیا انسان بنے, نہ کہ بے حیائی کے کام کرے.